اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب باب ما جاء ومن سورة القدر الى سورة الزلزال کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 444 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورۃ لیلۃ القدر، یہ باب ہے سورۃ القدر کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الطیالسی قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه بعدما بايع معاوية رضي الله تعالى عنه فقال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داود الطیالسی سے، ابو داود الطیالسی نے روایت کی قاسم بن فضل الحدانی سے، قاسم ابن فضل نے روایت کی یوسف ابن سعد سے. یوسف ابن سعد نے کہا کہ ایک شخص حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے کھڑا ہوا بعد اس کے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کی، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں جب وہ خلافت سے دستبردار ہوئے اور صلح ہو گئی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. تو اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے. تو ایک شخص کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا، سوّدت وجوہ المؤمنین او یا مسود وجوہ المؤمنین، آپ نے مسلمانوں کے چہرے، مسلمانوں کے منہ کالے کر دیے، یا اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے چہرے کو سیاہ کرنے والے. فقال لا تؤنبنی رحمک اللہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ مجھے ملامت نہ کرے، اللہ آپ پر رحم فرمائے. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اری بنی امیۃ علی منبرہ فساءہ ذلک، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو اپنے منبر پر چڑھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی. فنزلت انا اعطیناک الکوثر یا محمد یعنی نہرن فی الجنت. تو پھر آپ علیہ السلام سے اس غم کو دور کرنے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جنت میں ایک نہر دی، کوثر. ونزلت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر یملکھا بعدک بنو امیۃ یا محمد، اور مالک ہوں گے آپ کے بعد بنو امیہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال القاسم، قاسم نے کہا فعددناها فاذا هي الف شہر لا تزید یوما ولا تنقص، پس ہم نے اس کا حساب کیا، یعنی بنو امیہ کی حکومت کو ہم نے جب حساب کیا تو وہ پورے 1000 مہینے تھا، نہ ایک دن زیادہ اور نہ ایک دن کم، اتنی ہی ان کی حکومت تھی. پھر ان کا اقتدار ختم کر کے ان کی جگہ بنو عباس اقتدار پر آ گئے. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ من حدیث قاسم ابن الفضل، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے جو کہ قاسم ابن الفضل کی حدیث ہے. وقد قیل، کہا گیا، عن القاسم ابن فضل عن یونس ابن مازن، یہاں پر انہوں نے یہ جو روایت نقل کی ہے یوسف ابن سعد ہے اس میں، جبکہ ایک روایت میں سند میں جو آیا ہے یوسف ابن مازن آیا ہے.
والقاسم بن الفضل الحدانی هو ثقۃ، یہ ثقہ راوی ہے، وثقہ یحییٰ بن سعید و عبد الرحمن بن مہدی، اور ان کی توثیق کی ہے یحییٰ ابن سعید اور عبد الرحمن ابن مہدی نے، ویوسف ابن سعد رجل مجہول، اور یوسف ابن سعد یہ ایک مجہول شخص ہے، ولا نعرف هذا الحدیث على هذا اللفظ الا من هذا الوجہ، اور ہم نہیں جانتے اس حدیث کو اس لفظ کے ساتھ مگر صرف اور صرف اسی طریق سے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پر یہ جو سورۃ القدر کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ روایت ذکر فرمائی ہے، یہ انتہائی عجیب و غریب روایت ہے جو کسی بھی طرح سے، کسی بھی تفسیر کے اعتبار سے اس سورت کے ساتھ موافق نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ایک تو یہاں پر جس شخص نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا کہ آپ نے مسلمانوں کے منہ کالے کیے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا صلح کرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب جب ان کو کہا کہ آپ نے مسلمانوں کے منہ کالے کر دیے، یعنی اپنی خلافت ان کو چھوڑ کر وہ بنو امیہ کو دے دی، تو اس پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی آپ مجھے اس بات پر ملامت نہ کریں، کیونکہ ان کی خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ بنو امیہ کے لوگ میرے منبر پر چل رہے ہیں اور اتر رہے، تو یہ بات آپ علیہ السلام کو ناپسند آئی، تو لہٰذا ناگوار گزری یہ بات، تو اللہ جل شانہ نے انا اعطیناک الکوثر سورت نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کو جنت کی ایک نہر عطا فرمائی۔ خیر کثیر مراد ہے اس سے، یعنی اگر بنو امیہ کی حکومت کچھ عرصہ آئی بھی تو کیا ہوا، بعد میں بنو عباس کی حکومت آئے گی اور وہ بھی بنو ہاشم ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ساتھ میں سورۃ القدر بھی نازل فرما دی کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بقدر آپ کے بعد بنو امیہ کے مالک، یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہوں گے وہ بادشاہت کریں گے، یہ اس قسم کی تفسیر اس نے کی ہے۔ عزیز طلباء کرام، ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو سرے سے لاتے ہی نہ تو یہ بہت ہی بہتر ہوتا، کیونکہ یہاں پر کسی بھی طرح سے اس روایت کی تفسیر آپ اس کو جس طرح سے بھی کرنا چاہے، جس طرح سے بھی فٹ کرنا چاہے، یہ بنتا ہی نہیں، یہ مناسب ہے ہی نہیں، کیونکہ جو چیز غلط ہو تو وہ غلط ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ان آیتوں کی تفسیر بالکل ہے نہیں، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان آیتوں کے ساتھ انہوں نے ایک طرح سے کھلواڑ کیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ دوسرا کہ یوسف ابن سعد یہ کون ہے؟ رجل مجہول، آخر میں خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے رجل مجہول ہے، کوئی اس کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، کہاں کا ہے، کیسا راوی ہے، کیسا نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے ایک ایسی عجیب و غریب تفسیر کی، اور پھر خاص کر کے جب بعد میں اس کے حوالے سے کہا قاسم نے کہ بھائی ہم نے جب بنو امیہ کی حکومت کا اقتدار کا حساب لگایا تو وہ پورے 1000 مہینے بن رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا اور بنو امیہ کی حکومت کا کیا آپس میں ربط بن رہا ہے، کس حوالے سے یہ ایک ساتھ یہاں پر ذکر ہوئے ہیں، کوئی بھی عزیز طلباء کرام اس میں ذرہ برابر ربط نہیں آ رہا، تو اس لیے یہ روایت ہی یہاں پر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو بڑھتے ہیں ہم اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبدة بن ابي لبابة وعاصم سمعا زر بن حبيش يقول قلت لأبي بن كعب ان اخاك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے روایت کی سفیان سے، سفیان نے روایت کی عبدۃ بن ابی لبابہ سے، سفیان نے ان دونوں سے روایت کی، اور یہ دونوں حضرات کہتے کہ ہم نے زر بن حبیش کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارا بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں من یقم الحول یصب لیلۃ القدر،
کہ جو شخص سال بھر نفلے پڑھے گا وہ شب قدر کو پالے گا. قال یغفر اللہ لأبی عبد الرحمن لقد علم انها في العشر الاواخر من رمضان وانها ليلة 27 ولكنه اراد الا يتكل الناس ثم حلف لا يستثني انها ليلة 27. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت فرمائے. بخدا یقیناً وہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے اور وہ یہ کہ 27ویں رات ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس پر تکیہ نہ کر لیں، یعنی سال بھر نفلے پڑھے تو یہ بات وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ صرف 27ویں شب کو ہی عبادت کرے. حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر استثناء کیے انشاءاللہ کہے بغیر قسم کھائی کہ وہ 27ویں رات ہے. قال قلت له بأي شيء تقول ذلك يا ابا المنذر. زیر ابن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو المنذر آپ کس دلیل کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. انہوں نے کہا اس آیت کی وجہ سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، یا اس علامت اور نشانی سے کہ اس دن سورج نکلے گا اس حال میں کہ اس کی کرنیں نہیں ہوں گی. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت یہاں پر ذکر ہوئی تو مطلب اس کا یہی ہے کہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ اسی لیے تاکہ لوگ صرف ایک دن کے لیے انتظار میں نہ رہے اور سستی کا شکار نہ ہو، بلکہ پورا سال وہ عبادت میں لگے رہے اور پورا سال اپنے رب کی عبادت کرتے رہے. یہ بہتر ہے ان کے لیے بجائے اس کے کہ پورے سال میں صرف 27ویں شب کو عبادت کرے اور باقی کوئی عبادت وہ نہ کرے. تو اس لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف. ومن سورۃ لم یکن، یہ باب ہے سورۃ البینہ کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن المختار بن فلفل قال سمعت انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ یقول. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، عبد الرحمن بن مہدی نے روایت کی سفیان سے، اور سفیان نے روایت کی مختار ابن الفلفل سے. مختار ابن فلفل نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خیر البریت قال ذاک ابراہیم، کہ میں نے ایک شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خطاب کیا یا خیر البریت، اے مخلوقات میں سے سب سے بہتر. قال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک ابراہیم، وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورۃ البینہ اس میں یہی خیر البریہ جو یہاں پر یا خیر البریہ آیا تو اس میں اولئک ہم خیر البریہ آیا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں. تو یہ 7 نمبر کی آیت کریمہ ہے سورۃ البینہ کی. تو اس آیت کی روح سے ہر نیک مومن بہترین خلائق ہے. اب اس روایت میں جو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا کہ اس نے آپ علیہ السلام کو یا خیر البریہ کہہ کر مخاطب کیا، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا ذاک ابراہیم، وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے.
اب یہ بات عزیز طلباء کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعاً ارشاد فرمائی. آپ علیہ السلام کی عاجزی اور خاکساری ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان کو اپنے آپ کو لمبا نہیں کھینچنا چاہیے، خود کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کوئی تعریف میں کوئی ایسی ویسی بات کہہ دے تو بہتر یہ ہے کہ اس کا مستحق کسی دوسرے کو قرار دے. تو ایک تو اس میں عجب اور تکبر نہیں آئے گا، خود پسندی کا شکار نہیں ہوگا، اور تواضع اور عاجزی اس میں سرایت کرے گی اور مزید اس میں یہ ترقی کرے گا. وَمِن سورة اذا زلزلت، یہ باب ہے سورۃ الزلزال کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن يحيى بن ابي سليمان عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، عبداللہ ابن المبارک نے روایت کی سعید ابن ابی ایوب سے، سعید ابن ابو ایوب نے روایت کی یحییٰ ابن ابو سلیمان سے، یحییٰ ابن ابو سلیمان نے روایت کی سعید المقبری سے، سعید المقبری نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها. قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین قیامت کے دن اپنے باتیں بیان کرنے لگے گی. قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما اخبارها، کیا تم جانتے ہو کہ وہ باتیں کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. صحابہ نے یہ جواب دیا. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا وكذا كذا وكذا فهذه أخبارها. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ ہر مرد اور عورت کے بارے میں گواہی دے گی ان کاموں کی جو اس کے پیٹھ پر کیے گئے. وہ کہے گی کہ فلاں دن اس نے یہ اور یہ کیا، یہ اور یہ کیا، یہی اس کی باتیں ہوگی. ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. جی عزیز طلباء کرام، قیامت کے دن زمین اپنی باتیں کرے گی. سورۃ زلزال کی یہی آیت کریمہ یومئذ تحدث اخبارها، تو اب اس کی باتیں کیا ہوگی، کس طرح سے وہ باتیں کرے گی؟ تو جواب علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ زمین کی خبریں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی جو عمل کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اس بات کی گواہی دے گی کہ عمل یوم کذا کذا و کذا، کہ اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہ اور یہ کیا، اس طرح کیا، اس طرح کیا، ہر ایک چیز کے بارے میں وہ بتاتی جائے گی. تو یہی ہے زمین کی خبریں کہ میرے اوپر فلاں نے یہ کام کیا ہے، فلاں نے یہ کام کیا ہے، فلاں نے جھوٹ بولا ہے، معاذ اللہ فلاں نے زنا کیا ہے، معاذ اللہ اس نے چوری کی ہے، معاذ اللہ اس نے میرے اوپر قتل کیا تھا، اس نے فساد کیا تھا، اس نے فتنہ برپا کیا تھا. تو جو بھی انسان دنیا میں کرتا ہے زمین کے اوپر، قیامت کے دن ایک اور جو اس کے اوپر گواہی دے گی وہ یہی زمین ہوگی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. انسان کے اپنے اعضاء وہ اس کے اوپر اپنے طور پر گواہی دیں گے، ہر کام جو اس نے کیا ہو اس کے اوپر گواہ بنیں گے. لیکن ان کے علاوہ زمین بھی، جس زمین کے اوپر یہ چلتا ہے، جس زمین سے یہ انسان اپنے لیے سب کچھ حاصل کرتا ہے، اسی زمین میں جا کر اس نے مر کر دفن بھی ہو جانا ہے. لیکن یہی زمین قیامت کے دن اللہ کے حضور میں اس انسان اور تمام ان انسانوں کے باروں میں کہ جنہوں نے چاہے اس کے اوپر نیک عمل کیا ہو یا برا عمل کیا ہو، قیامت کے دن وہ اس کے بارے میں گواہی دے گی.
جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید نئے ابواب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔